ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ معزز ناظرین، خلاصہ سیریز میں آج ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 15 کا خلاصہ رکھیں گے۔ 15واں پارہ یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مکمل سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل ہے، اور دوسرے میں سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ ہے۔ سورۃ الاسراء، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سفر اسراء و معراج کروایا گیا تھا، اس کا ذکر ہے اس صورت میں آغاز ہی کے اندر۔ اور بنی اسرائیل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے اندر بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے، اور ان کو دیے گئے جو بنیادی عالمگیر 10 اصول ہیں جس کی پابندی کا حکم دیا گیا تھا، ان کا ذکر ہے، اور امامت عالم سے ان کی معزولی کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الاسراء کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور میں موجود ہیں، اور جب ہجرت کے 9ویں یا 10ویں سال میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونس اور غمگسار بیوی تھیں، اور آپ کے لیے عزت اور حوصلے کا باعث تھیں، جو آپ کو حوصلہ اور تسلی دیا کرتی تھیں، وہ وفات پا گئیں۔ اور ساتھ ہی اسی سال میں آپ کے جو دست و بازو تھے، آپ کے چچا ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے والد، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر تنہا ہو گئے۔ ظلم یہ ہوا کہ قبائلی سسٹم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اور کٹر مشرک چچا ابو لہب وہ قبیلے کے سردار بن گئے۔ جب وہ سردار بنے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلے سے خارج کر دیا۔ خارج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی حفاظت کا قبیلہ ذمہ دار نہیں، جو مرضی چاہے آ کے نعوذ باللہ قتل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کا سفر کیا، اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، وہاں جا کے دعوت و تبلیغ کی اور پناہ طلب کی۔ انہوں نے نہ صرف یہ ظلم کیا کہ آپ کو پناہ نہیں دی، بلکہ مکہ والوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کو مارا پیٹا بھی اور ظلم و ستم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی میں، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جس طرف میرا منہ ہوتا میں اس طرف چل دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو اسراء اور معراج کروایا، اور یہ سبق دیا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ سورت کے شروع میں اسی بات کا ذکر موجود ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ ذات کہیں پاک ہے جس نے اپنے بندے کو، جو کہ نور نہیں ہے، جو ہے نا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کروائی۔ اور مقصد یہ ہے تاکہ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں اور اپنی قدرت اور بادشاہت کے نمونے اور مظاہر دکھا سکے۔ یہ صرف انبیاء کا خاص ہے، دیگر انبیاء کو بھی مختلف شکلوں میں اپنی قدرت کے عجائب اور نمونے دکھائے تھے اللہ رب العزت نے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ہر دفعہ اپنی شرارت کے حوالے سے مشہور ہے اور شر البریہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شرار الخلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 721 سال پہلے، اس سے پہلے جو ہے نا 721 سال ان کی بربادی سے پہلے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے انہیں عروج ملا، اور وہاں سے جو ہے نا ان کی ترقی شروع ہوئی، لیکن وہ باز نہیں آئے، اور دوبارہ وہی شرارتیں، کتاب اللہ میں تحریف اور انبیاء کا قتل اور یہ ظلم اور وہ ظلم۔ تو اللہ رب العزت نے آشوریوں سے پھر حملہ کروایا ان پر، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 721 سال پہلے آشوریوں نے تباہ کر دیا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے پھر جو ہے نا ان پر رحم و کرم کیا، اور اس شرط پر انہیں یعنی جو ہے نا وہ دوبارہ بحال کیا امامت عالم کے منصب پر کہ تم جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب کی اطاعت کرو گے اور انسان بن کے رہو گے، لیکن انہوں نے پھر وہی ظلم کیا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، انبیاء کے قتل کے منصوبے بنائے اور زمین کو ظلم سے بھر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی 70 عیسوی میں اللہ رب العزت نے پھر ان پر جو ہے وہ ٹائٹس نامی کوئی رومی بادشاہ ہے اسے مسلط کر دیا، اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور ان کو بھی جو ہے نا وہ بہت مارا اور اکثر قتل کیے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں پھر بحال کر دیا اور آج یہ بحال ہے، اور اللہ رب العزت نے اس وقت یہ بات کہہ دی تھی 1400 سال پہلے کہ اگر تم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا دوبارہ اس طرح کی حرکت کی تو تمہارا دوبارہ یہ حشر ہوگا۔ یہ واقعہ اور یہ تاریخ بنی اسرائیل کی مشرکین مکہ کے سامنے اس لیے رکھی گئی تاکہ مشرکین مکہ باز آ جائیں اور جو ہے نا اس واقعے سے سبق اور عبرت حاصل کریں۔ معزز ناظرین، اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ذکر کیا کہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اور اگر تورات، زبور اور انجیل کے احکامات تمہاری تحریفوں کی وجہ سے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے منسوخ کر دیے گئے، اگر ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی اور تمہیں امامت عالم کے منصب سے ہٹا دیا گیا، تو اس سے بہترین کتاب، ان کتابوں سے بہترین کتاب اللہ رب العزت نے قرآن مجید اتاری، اور بہترین امت کو اللہ رب العزت نے امامت عالم کا منصب دیا۔ اور یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم، کہ جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں ان کو یہ جو ہے نا کیا کرتی ہے، ان کی رہنمائی کرتی ہے، اور مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتی ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سناتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے یہ ایسا قرآن اتارا ہے جو شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے، اور ظالم اس سے صرف نقصان ہی اٹھا سکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے انسان کی ہلاکت کے اصول ذکر کیے کہ اللہ رب العزت بے وجہ جو ہے نا وہ ہلاک نہیں کرتا۔ جب کوئی قوم ظلم سے دھرتی کو بھر دیتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، اور جب وہ پھر باز نہیں آتے تو اللہ رب العزت وہاں کے شرارتیوں کو، مالداروں کو حکم دیتے ہیں، وہ پھر اس میں شرارت کرتے ہیں اور پھر ظلم سے بھر دیتے ہیں اس علاقے دھرتی کو، تو اللہ رب العزت پھر کیا کرتے ہیں، اس کو مکمل تباہ کر دیتے ہیں۔ اور پچھلی اقوام کی امثلہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلامی ریاست کے بنیادی اصول ذکر کیے جو کہ تورات میں بھی موجود تھے اور بنی اسرائیل کو بھی وہ بتائے گئے، اور انہی اصولوں کی پابندی کی شرط پر پھر امت مسلمہ کو جو ہے نا وہ امامت عالم کا منصب دیا گیا۔ وہ کون سے 10 احکام ہیں؟ ان کے اندر سب سے پہلے ہے اللہ رب العزت کی عبادت صرف اللہ رب العزت کی ذات کی کرنی ہے، والدین کے ساتھ انتہا درجے کا آپ نے احسان کرنا ہے، رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کی تعداد اور تعاون کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یعنی مانگنے والا آتا ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، نرمی سے پیش آئیں اور بخیل نہ بنیں۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے دوسرے نمبر پر کبیرہ یعنی اکبر الکبائر جو ہے نا وہ قرار دیا ہے۔ اور پانچواں اصول یہ ہے کہ زنا کے قریب نہ جائیں، بدکاری کے قریب نہ جائیں۔ قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زنا کے قریب کرتی ہے چیزیں ان سے بھی بچ جائیں۔ اور چھٹا اصول یہ ہے کہ ناحق قتل نہ کریں کسی کا، اور ساتواں یتیم کے مال کے قریب نہ جائیں۔ آٹھواں ماپ اور تول جو ہے نا وہ مکمل کریں۔ نوواں جس چیز کا علم نہ ہو اس میں بحث و مباحثہ نہ کریں، اور 10واں اصول ہے زمین پر اکڑ کر نہ چلیں۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے تھوڑی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تفصیل بیان کی اللہ رب العزت نے، اور آخر میں یہ بات کہی ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے ہاں جرم ہے اور مکروہ ہیں۔ یہاں مکروہ حرام کے جو ہے نا معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہ مکروہ ہمارے ہاں جس کی جو ہے نا وہ حرمت جو ہے نا وہ ہلکی پھلکی سمجھی جاتی ہے اور صرف اسے کہا جاتا ہے کہ جی یہ صرف کراہت ہے۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بنی اسرائیل نے ان اصولوں کی پابندی نہیں کی، لہٰذا ان کو اللہ رب العزت نے امامت عالم کے منصب سے معزول کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد 5ویں رکوع کے اندر شیطان کے جو ہے نا فساد برپا کرنے کے طریقے بتائے ہیں، اور چکنا رہنے کا حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ بھی اسے فساد برپا کرنے کا موقع نہ دو، وہ ہر طرف سے آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جھوٹ نہ بولو۔ ہمارے ہاں جھوٹ کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک نمازی پرہیزگار آدمی جب وہ عدالتوں وغیرہ کے دھکے کھاتا ہے تو پرچہ کٹواتے وقت وہ بھی غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بول جاتا ہے۔
تو اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ خوبصورت بات کریں، اور خوبصورت بات میں سچی بات سب سے اہم ہے، اور شیطان کا کام ہے جھوٹ بلوا کے جو ہے نا لڑائیاں کرواتا ہے تمہارے درمیان۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی تھی، یہی بات فرمایا تھا آپ نے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ ہر جھگڑا عموماً آپ دیکھتے ہیں چھوٹی سی اور غلط بات اور جھوٹی بات سے جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی رکوع کے اندر 5ویں رکوع کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ پہلی قومیں بھی اولیاء ہی کی پوجا کرتی تھیں۔ ہمارے ہاں کے جو درباری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو شرک نہیں، ہم تو اولیاء اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے حضور اور نیک لوگوں کو۔ تو شرک تو وہ ہے کہ بھی بندہ بتوں کی پوجا کرے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وضاحت کی کہ وہ پہلے اولیاء ہی تھے جن کی تصویریں، تماثیل اور مجسمے بنا کر نصب کر کے ان کی جو ہے عبادت شروع کر دی گئی۔ تو ان کا اور ان کا شرک اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں ان کو دھمکایا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی وہی حال ہوگا جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا، قوم فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ فرعون اور قوم فرعون نے جو ہے نا وہ کیا کیا تھا، کیونکہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ مثال دی ہے۔ فرعون اور قوم فرعون نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، ان کا جینا دوبر کر دیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں غرق آب کر دیا۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مزید یہ ہے کہ آخری چند رکوع کے اندر، رکوعات کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت کی تیاری کا حکم بھی دیا، ہجرت کی دعا سکھائی کی۔ اب تیاری دیکھیں آپ، اس کا اسلوب کیا اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ دیکھیں جی جب اللہ رب العزت نے فرعون کے چنگل سے آزاد کروانا تھا بنی اسرائیل کو، تو اللہ رب العزت نے اس وقت انہیں حکم دیا کہ تم نماز کی پابندی کرو۔ اور یہی بات ہے کہ جب ہجرت کا حکم دینا تھا اللہ رب العزت نے تو اس کی تیاری کا حکم دیا، کہا نماز تیار کرو۔ 5 نمازیں مکے میں ہی فرض کر دی، اگرچہ زیادہ تر احکام، آداب، شرائط اور اصول وغیرہ، ضوابط، قاعدے وہ مدینہ میں آ کے فرض ہوئے، لیکن حکم 5 نمازوں کی فرضیت کا وہ نازل ہو گیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد نماز کا بھی اور اہتمام کا حکم دیا گیا، اور ہجرت کی دعا بھی سکھائی گئی۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سامعین، ہمیں بھی اپنے معاملات کی تیاری نماز سے کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلتے تو مسجد میں پہلے 2 رکعتیں پڑھتے، واپس آتے تب بھی آپ مسجد، گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کے اندر 2 رکعتیں پڑھتے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم کاموں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو سکھایا ہے کہ تم میں سے کوئی دلہا اگر اپنی دلہن کے پاس جاتا ہے تو اس کمرے میں وہ کیا کرے، 2 رکعتیں ادا کرے۔ اور پھر مسلمانوں کو تسلی دی اور کافروں کو دھمکایا اور بتایا کہ بھی حق آ گیا اور باطل بھی زائل ہو جائے گا، اور باطل کا کام یہی ہے کہ اس کا سر پھٹ جائے اور بھیجا باہر آ جائے اور وہ زائل ہو جائے۔ اور یہی ہوا پھر فتح مکہ کے موقع پر، اور اللہ رب العزت نے پھر کچھ ہی عرصے بعد، تقریباً 8 سالوں بعد، دنیا کا سب سے عظیم انقلاب دکھایا کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، دربدر کیا گیا، وہیں آپ 10,000 کا لشکر لے کر تقریباً آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے اندر بالخصوص اسی رکوع کے اندر قرآن سے تعلق جوڑنے کی تلقین کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ قرآن مجید پڑھیں۔ یہاں ناظرین سورۃ الاسراء کا جو ہے وہ خلاصہ ختم ہوا، سورۃ الکہف آتی ہے، شروع ہوتی ہے۔ یہ تقریباً مکی دور کے درمیان میں نازل ہوئی ہے، اور مسلمانوں پر جو ہے مکہ والوں کو ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور مسلمان سوچ رہے تھے کہ ہجرت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلے اقوام کے چند نوجوانوں کے ہجرت کا واقعہ ذکر کیا۔ تو کہف کا معنی ہوتا ہے غار، اور وہ کہیں کسی غار میں چھپ گئے ظالم بادشاہ کے ڈر سے، تو اللہ رب العزت نے وہیں انہیں سلا دیا، تو اسی نسبت سے یہ مطلب اس کا نام کہف رکھا گیا۔ سورۃ الکہف کی فضیلت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند آثار رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کی، عصم من فتنۃ الدجال، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات پڑھ لی وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک تیسری روایت ہے، اور جس مضمون کے حوالے سے جتنی روایات ہیں اس کی صحت کے اندر علماء کے مابین اختلاف ہے۔ خیر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا جو ہے ایک اثر ملتا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، اور وہ مضمون کچھ اس طرح ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور اور روشنی باقی رہے گی۔
یہ سن 249 ہجری کا واقعہ ہے کہ روم کا بادشاہ دقیانوس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر انتہائی ظلم کیا کرتا تھا، اور کچھ نوجوان پھر مسلمان ہوئے، انہیں خطرہ ہوا بادشاہ جو ہے نا اب لٹکا دے گا، تو انہوں نے کیا کہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، رات کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا کہ چلو جی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا کتا بھی ساتھ ہو گیا، وہ کتے کو رستے میں واپس کیا گیا لیکن وہ نہیں گیا، تو وہ وہاں سو گئے، اور ارادہ یہ تھا کہ اگلے دن تازہ دم ہو کے آگے سفر کریں گے، تو اللہ رب العزت نے انہیں سلا دیا۔ بادشاہ نے بڑا ڈھونڈا، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ نہیں ملے۔ بادشاہ نے پھر اپنے ہاں تختی پہ لکھوا کر جو ہے نا اپنا خزانہ جو ہے محفوظ، اس کے اندر محفوظ کر دیا کہ بھی آئندہ بھی جب کبھی پکڑے جائیں تو انہیں مطلب سزا دی جائے۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے نا کسی بادشاہ کو مسلمان کر دیا، اس کے دل میں اسلام ڈال دیا، وہ مسلمان ہو گیا، اور وہاں پھر لوگوں نے جھگڑا کیا قیامت کے قائم ہونے کے متعلق۔ بادشاہ نے اللہ سے دعا کی اللہ کو نشانی ظاہر کر دے، تو اللہ رب العزت نے پھر نشانی ظاہر کرنا چاہی۔ 309 سال بعد جب وہ نوجوان جاگے، انہیں لگا کہ بھی ہم تو زیادہ دیر سوئے نہیں ہیں، دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ بھوک لگی، ایک شخص کو بھیجا پرانا سکہ دے کر کہ جاؤ بھی جا کے کوئی شہر کا پاکیزہ کھانا لے آؤ۔ وہ جب جا کے اس نے پیسے دیے تو انہوں نے پکڑ لیا، بھی یہ کہاں سے لے آئے، لگتا ہے آپ کو کوئی خزانہ ملا ہے۔ بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جی چلو جی، غار پہ لینے گئے، اس نوجوان کو اندر بھیجا بھی چلو ان کو لے کر آؤ، اللہ رب العزت نے پھر سلا دیا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کا شعار رہی ہے، اور ظلم ہمیشہ کفار کا شعار رہا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق بھی ملتے ہیں۔ پہلا بلکہ اس صورت کے اندر سے اور اس واقعے کے اندر سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے۔ تو ایک سبق یہ ہے کہ جن باتوں کا تعلق ایمان و عمل سے نہ ہو اس میں بحث نہ کریں۔ اب دیکھیں یہود جو ہے نا وہ بحث کرتے تھے کہ یہ صحابہ کہف کی تعداد کتنی ہے، کوئی 3 بتاتا، کوئی 5 بتاتا، کوئی 7 بتاتا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز، کبھی بھی کسی کام کا آپ وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین کو یہود نے شرارتاً بھیجا یہ سوال دے کر کہ صحابہ کہف کی تعداد کتنی ہے، تو اللہ رب العزت کا کرنا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کہف کی تعداد کے حوالے سے وعدہ کرتے کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہتے۔ 17 دن گزر گئے، وہ روز آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز یہ بات کہتے۔ خیر اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد قرآن مجید کا یہ حکم نازل کیا اور کہا کہ جی اب جب بھی کوئی وعدہ کریں تو آپ انشاءاللہ کہیں۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم انشاءاللہ کہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک دن کہ میں آج رات اپنی 9 بیویوں کے پاس 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور 100 سے اللہ رب العزت جو اولاد دے گا میں انہیں اللہ کی راہ میں گھڑ سوار بناؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ وزیر نے یاد بھی کروایا لیکن وہ بھول گئے، تو ایک بچہ ہو وہ بھی آدھا ادھورا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے پاس اختیار نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختار کل کہا جاتا ہے تو یہ اختیار کہاں گیا؟ تیسرا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف جیسے خدا منش جو لوگ ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ایسے ہی جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں، خدا منش ہیں، درویش لوگ ہیں، آپ ان کا ساتھ نہ جوڑیں، انہیں اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، ان کو اپنی صحبت میں رکھیں، اور جو مال و دولت کے رسیات سیٹھ ہیں نا ان سے پرہیز کریں آپ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مال و دولت پر فخر کرنے والوں کی سوچ اور ان کا انجام ذکر کیا کہ ایک مثال دی کہ 2 بھائی تھے یا پھر 2 دوست تھے، ان میں سے ایک مسلمان ایک کافر۔ جو کافر تھا اللہ رب العزت کی آزمائش دیکھیں، اس کو اللہ رب العزت نے 2 باغ دیے تھے، ہر طرح کا پھل تھا، درمیان میں نہر چلتی تھی، زبردست پھل دیا کرتا تھا باغ۔ تو ایک دن وہ اپنے دوسرے مسلمان دوست کو یا بھائی کو لے کر داخل ہوا باغ میں اور اترایا اور کہا کہ جی تیرے پاس تو نہ اتنی اعلیٰ اولاد ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ ایسا باغ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ بھی یہ کبھی باغ فنا ہوگا، ختم ہوگا۔ تکبر آ گیا۔ دوسرے نے سمجھایا بھی کہ بھی تکبر نہ کر، اللہ رب العزت نے تجھے تو نطفے سے پیدا کیے، تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ تاکہ نظر نہ لگے، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ تو پھر اس مومن نے کہا کہ اللہ رب العزت مجھے اس سے بہتر دے گا، اور اس کو اللہ رب العزت نیست و نابود کر دے گا، اور وہی ہوا۔ اگلے دن آیا تو دیکھا کہ سب کچھ تباہ اور فنا ہو گیا، پھر پچھتانے لگا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا
کہ تاکہ آپ جو ہے نا وہ نیک لوگوں کو اپنے قریب کریں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ مال اور دولت جو ہے یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، اور جو نیک اعمال ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا، جس کا کچھ حصہ اسی پارے میں پارہ نمبر 15 میں، اور کچھ حصہ جو ہے وہ پارہ نمبر 16 میں ہے. ہم انشاءاللہ اسے پارہ نمبر 16 کے خلاصے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.